تو یہ چیزیں اس لیے میں نے آج عرض کر دی کہ بعض چیزوں میں اللہ کے کچھ راز اور رموز ہے، اس کو وہی جانتے جو اہل باطن ہو۔ اہل باطن کو پتہ چلتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ مگر چلو اہل باطن کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات اللہ دکھا دیتے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک مراقبہ ہوا سن 1940 میں ہوا ہے، یہ سن 1940 میں 36 میں اس نے بھی خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، مگر ان کو مراقبہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا پاکستان بن گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ مراقبے کے اندر، اور آنکھ اٹھا کر فرمایا بالآخر اہل باطن اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان دو ٹکڑے ہوگا۔ کیا کہا؟ ایک پاکستان بنے گا، ایک بھارت بنے گا۔ تو ساتھ میں شاگرد نے کہا تھا ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہم وہی کریں گے جو مخالفت ہی کریں گے۔ حکم مخالفت کا، یہ اللہ والوں کو رائے ہوتی ہے، یہ زیادہ اپنی کھوپڑی یہاں استعمال مت کرو۔ کیوں ہے کہ یہاں کے 16 کروڑ بھی بچانے، وہاں کے 22 کروڑ بھی بچانے۔ اتنے سے ملک میں وہ لوگ نہیں سما سکتے، لیکن ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو ان کے ساتھ رہ کے ان کو بچائے، یہاں تم بھی بچیں گے۔ اب ظاہراً کیا ہے؟ مخالفت ہے، مگر باطن میں کیا ہے؟ تعمیر ہے۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تخریب نظر آ رہی، باطن میں کیا ہے؟ تعمیر ہے۔ پھر فرمایا جب بن گیا پاکستان، آج تم لوگوں کی یہ بھی اشکالات سارے دور کر دیں گے، دلیلیں میرے جا کے پوچھ لینا کسی سے۔ فرمایا دو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کس کے اندر؟ تو اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ ہر طرف سے تم ہی پھنسو گے اگر میرے ساتھ تنہائی میں بیٹھو گے، کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا۔ مخالف دو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے مسجد بنانے میں، دیکھو گھر نہیں فرمایا۔ سوال کیا کیا جائے؟ پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال ہے، جا کے پڑھ لینا، حضرت مدنی کے حالات میں نہیں ملے میرا سر کاٹ دینا۔ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ فرمایا دو مسجد۔ اب مثال کہاں سے دے رہے؟ مسجد بنانے میں دو مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بننی چاہیے یا نہیں۔ اگر بن جائے تو تعظیم سارے مسلمانوں پر واجب ہے۔ تمہارے یہ سارے جو نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلے کے قول کو چھوڑو، آخر کا قول کیا ہے؟ کیا ہے؟ بننے سے پہلے اور بننے کے بعد کے قول میں فرق کرو۔ تو آخر کا قول پہلے سے رجوع۔ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان نہیں بنا چاہیے کہ نہیں، اکٹھا لے لو۔ کیا؟ ہماری رائے یہ ہے۔ اب آ گئی سمجھ؟ دو مسلمان گروہ، کیا فرمایا؟ دو مسلمان گروہ۔ اب بتاؤ پاکستان بنانے میں کتنے مسلمان تھے؟ جو گروہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ تمہارے یہ دلیلیں یہاں باطل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ مدنی کوٹ، حضرت مدنی کو کوٹ کرتے، انہوں نے اس کو پاکستان کو مسجد قرار دیا۔ اب بتاؤ تمہارا یہ کوٹ کرنا یہی فیل ہو جاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے، ایسے نہیں بولتا، میں تمہیں کتاب میں حوالے کے ساتھ دکھا دوں۔ چلو دوسرا بھی اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے، آپ کی کرامت کے اندر، کہ ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے خواب میں علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی تمہیں دے دوں۔ کہ حضرت میں 9 سال ہو گئے، میں گھر صحرا میں سے گزر رہا تھا، ایک سادھو لٹک رہا تھا جنگل میں، جنگل تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا، میں اس کی تسخیر میں آ گیا ہوں۔ یہ سوچو کہ تسخیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جو لطائف طے کرتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، جن کو لطیفیوں کے بارے میں پتہ نہیں، اس کو کیا پتہ کہ تسخیر کس طرح کرتی ہے۔ اور مدنی رحمت اللہ علیہ نے لطائف کے بارے میں کون کون سی نمازیں لکھی ہے، جا کے پڑھ لینا، شمس المعارف میں پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سر کی نماز کیا ہے، روح کی نماز کیا ہے، قلب کی نماز کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا 4 رات خانقاہ میں گزارو، وہ خانقاہ میں بیٹھ گیا۔ رات اس نے خواب دیکھا، ایک شیر اس کی طرف لپک رہا ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آگے گردن اڑا دی اس کی۔ صبح اٹھا، حضرت کو یہ خواب سنا ہے، فرمایا جاؤ عیش کرو، گھر جاؤ، کام ہو گیا۔
کس کس کا انکار کرو گے یار تم؟ ہم اکابرین کے طریقے پر ہے الحمدللہ. ہاں عمل میرا اس طرح نہیں ہے، عقیدتاً بھی اور جتنا بھی عمل ہے اپنے بڑوں کے طریقے پہ. تمہارے یہ قیاسات میں نہیں مانتا، اپنے آپ قیاس اپنے پاس رکھو. میں اس کو انٹولا بھی نہیں سمجھتا، ادھر پھینکتا ہوں. تو کنچا رکھتا ہے میں انٹولا رکھتا ہوں. تو بلی رکھتا ہے میں بلا رکھتا ہوں. تو مرغی رکھے گا میرے پاس شیر ہے. کدھر جاؤ گے؟ چلو شیر موکل ہوتے کہ نہیں، یہ چلو باطل سے تم اتنے گئے. باطل تو نہیں تھا، چلو مخالف تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حجاج بن یوسف کے پاس، حجاج بن یوسف نے بڑا بھڑکے مار رہے تھے اس کے ساتھ. اچھا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مجھے حضور نے ایسے الفاظ سکھائے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے بھی سکھائے. کہا تجھ جیسے نا اہل کو نہیں سکھاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا تم جاؤ. تو درباریوں نے پوچھا کہ تم اس کو کیوں آپ نے اس کو جانے دیا؟ کہہ رہے اس کے پیچھے 2 شیر کھڑے تھے، اگر میں ان کو نہ جاتا مجھے چیر پاڑ دیتے. کیا کرے؟ تو ان کے پاس وہ 2 شیر کس دعا کی برکت سے تھے؟ دیکھیں کس نے؟ دشمن نے. اس کی بھی آنکھیں کھلی تھی، کشف کھلا ہوا تھا اس کا. فوراً اس کا کشف کھل گیا. ابو جہل نے کسی کا قرضہ دینا تھا تو کچھ کفار کے پاس ہے کہ ابو جہل میرا قرضہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے حضور کے پاس بھیج دیا کہ جا کے وہ محمد بیٹا اس کو بولو تمہارے کو دے. جب وہ گئے کہا چلو میرے ساتھ. پہنچے دروازہ کٹکھٹایا، ابو جہل کو اس کا قرضہ دے. ابو جہل تیل اٹھا کے دے دیا، فوراً دے دیا. تو کسی نے پوچھا تم نے یہ کیوں دیا؟ کہ ان کے پیچھے اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تو تلوار تھی، اگر میں نہ دے تو مجھے اڑا دیتا. یہ چیزیں چھوڑو، تم ایسے بن جاؤ. پھر اللہ کا امر ہوتے وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے تکوین کے اندر، سمجھ لو اس دور کے بادشاہ تھے اس وقت کے، اپنے زمانے کے غوث تھے. وہ ایسی بچے نہیں تھے آپ لوگوں بچہ سمجھتے ہو. جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو وظائف دیتے تھے باہر. کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنے لیے کیوں نہیں؟ کہ میاں رضا بر قضا بھی کوئی شے، ہم اللہ کی مرضی سے یہاں بیٹھے ہوئے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے جاؤ ایسے قول پیش نہیں کر رہا. اگر مدنی چاہے اپنی روحانی طاقت سے بر صغیر میں سے انگریزوں کو نکال سکتے، مگر اللہ کا امر یہ ہے کہ انگریزوں کو یہاں رہنا ہے. تم ظاہر بین کیا جانو کہ باطن میں حکومت کس کی ہے؟ کیا قیامت تک اللہ والوں کی رہے گی؟ کیا بس یہ یاد رکھنا، پاکستان پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے سوچ لو. بس نام تمہیں دکھا دیا ہے. اب اگر کسی نے بولا پاکستان غلط بنا ہے تو وہ سوچ لے کہ کیا بول رہا ہے. پروف کے ساتھ تمہیں بتایا ہے. ایسا بنا ہے، ایسا ہائے کیسا بنا ہے؟ ایسا بنا ہے کہ عرب کے بعد بنا ہے، مکہ اور مدینے کے بعد بنا ہے. اور نقشہ اٹھا کے دیکھو، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا گر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا. یہ پاکستان ہے.